اور جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہمارے اور آپ کے بیچ اس دنیا میں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے بھاشے میں اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ اللہ کون ہے، اس اللہ کے تعلق سے ہمارا کیا گمان ہونا چاہیے، کیا سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد نبی اور رسول آئے۔ اللہ چاہتا تو خود آ سکتا تھا زمین پر، لیکن اللہ کے سسٹم کے خلاف ہے، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کا پروٹوکول، اس کا نظام، اس کا سسٹم اتنا ہی ہائی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اس محلے میں اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی ایشو سامنے آ جائے، تو اب اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے بنگال کی سی ایم دیدی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پورے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ان کے جو لوکل ورکرز، نیتا ہیں، ایم ایل اے ہیں، وارڈ کونسلر ہیں، وارڈ کمشنر ہیں، بلاک ہے، ڈسٹرکٹ ہے، نگر پنچایت ہے، نگر پریشد ہے، نگر نگم ہے، یہ لوگ جا کر اس معاملے کا حل کرتے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، اس کی روٹین میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کہیں آپ کے کسی اسٹیٹ میں کوئی چھوٹا ایشو ہوگا، معاملہ ہوگا، تو ڈائریکٹ سی ایم نہیں جا سکتی وہاں پہ۔ کیوں؟ ان کو بہت سارے کام کرنا ہے، ان کے پروٹوکول میں نہیں آتا ہے یہ۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے کہ نہیں، I want to go there، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، تو وہ جا سکتی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر انسانوں کو بتانے کے لیے اگر اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالی آ سکتے تھے، آ سکتا ہے، بنفس نفیس متشکل ہو کر آ سکتا ہے، قادر ہے اس بات پر، لیکن اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا، اس کے پروٹوکول کے خلاف ہے، اس کے سسٹم کے خلاف۔ انہوں نے سسٹم ایک بنا دیا ہے کہ میری بات عوام تک کیسے پہنچے گی، تو ایک واسطہ بیچ میں بنایا۔ قوم کو کوئی میسج دینا ہو، قوم کو کوئی قانون کا مکلف بنانا ہو، تو پھر بیچ میں سے انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے، پھر اس انسان کو اللہ کی طرف سے اس کو پیغمبر اور رسول بنایا جاتا ہے، اور اس کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں، تم کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے، لوگوں کو بتاؤ، تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم میرا حکم، میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، بتا دو ان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ کس لیے پیدا کیے گئے، کیا کام ان کے لیے جائز ہے، کیا کام ناجائز ہے، یہ پیغام تم دے دو ان کو۔ تو یہ بیچ میں اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا۔ سب سے آخری رسول ان دا اینڈ 1490 سال پہلے، تمام انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے،
پہلے انسان سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے بعد بالکل لاسٹ میں ایک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے بھی وہی دعوت دی، وہی تبلیغ لوگوں کے سامنے کی جو اور نبی اور رسول کرتے تھے، بتاتے تھے. سب کا مشن ایک ہی تھا، سب کا مقصد ایک ہی تھا، سب کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پوری دنیا دشمن ہو گئی. قوم کے بڑے سردار جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے کہ ہم 200-300 سال سے باپ دادا کے دین پر عمل کر رہے ہیں اور تم نیا دین لا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. ہر نبی کے ساتھ تقریباً ایسا ہوا. بغاوت کرتے تھے، مارنے پر تل جاتے تھے، گاؤں سے باہر کر دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لیکن سب نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا آرڈر ہوتا تھا تو اللہ کے پیغام کو پہنچانا ایک نبی کے لیے ضروری اور فرض ہے. وہ ایک امانت ہے اللہ کے طرف سے، ایک پیغام ہے جو قوم تک تمام کے تمام نبیوں نے پہنچایا. آج بھی ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آج بھی دیکھیے ہمارے دشمن ہیں. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہم اذان کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہم ادھر اذان پڑھتے ہیں، ادھر ڈی جے لگا کر بہت سارے لوگ ہنومان چالیسا کا ورنن کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ہنومان چالیسا میں، اذان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اذان میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، ہنومان چالیسا میں نہیں. اس میں ایک دودت ہے، اس میں ایک سمجھیے کہ وہ دیو مالائی کہانی کا ایک دودت شری رام چندر جی کا، اس کی تعریف کی گئی. ادھر اللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی. اور نماز کے بارے میں بلایا جاتا ہے اذان میں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، حیا کے مطلب آنا، آؤ. It is a order، فعل امر. حیا بمانا ایتی، آؤ. للصلاح، علی الصلاح، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. نماز پڑھو گے تو کامیاب ہوگے. یہی مطلب ہے پورے اذان میں. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بالمقابل ہنومان چالیسا کے جے ہنومان، ہنومان جی کی جے ہو. گیان گن ساگر، جو گیان کے ساگر ہیں، جن میں گیان ہے بہت. جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیس تے ہو لوک ہو جاگر. اے کپیس تمہارا جے ہو تینوں لوک میں، یعنی سورگ لوک میں، پرتھوی لوک میں اور ایک اور لوک ہے. تین دنیا میں تے ہو لوک ہو جاگر. جس لوک میں ہنومان رہتے اس لوک میں. رام دوت اتلت بلداما، انجنی پتر پون ست ناما. رام ہے، رام کے دوت ہے، طاقتور ہے. انجنی پتر ہے، یعنی رام کے ہنومان کے ماں باپ نہیں تھے. انجنی پتر پون ست ناما، ہواؤں سے بات کرتے تھے، ہواؤں میں چلتے تھے، وہ اڑتے تھے. کنچن ورن وراج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا. پوری تعریف ہے اس میں. تو ہم آج اذان دیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی. اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. چھوٹا دل مت کیجیے. یہ دشمنان اسلام آج سے نہیں ہے،
ہمارے بھارت میں تو کم ہے، یورپ کنٹریز میں زیادہ ہے، فرانس میں زیادہ ہے، جرمنی میں زیادہ ہے، اٹلی میں زیادہ ہے، برطانیہ میں زیادہ ہے، انگلینڈ میں بھرا ہوا ہے، امریکہ میں بھرا ہوا ہے، اسرائیل میں بھرا ہوا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا بڑا دیش اور طاقتور شکتیشالی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اینٹی آف اسلام نہیں؟ آج پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ، آپ کے قرآن و شریعت کے، آپ کے نماز کے، آپ کے محمد کے دشمن صدیوں سے ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اس سے پہلے بھی جن جن انبیاء نے ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتایا، فوراً قوم دشمن بن جاتی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر مسلمان بنے، کنٹینیو وی وانٹ ٹو بی مسلم، ہمیشہ ہم مسلم بن کر رہنا چاہیں، دشمن اگر زمانہ ہو جائے، زمانہ پوری کی پوری دنیا دشمن ہو جائے، تو کیا ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنی نماز کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم مدرسوں میں بچوں کی تعلیم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخیں ہمارے سامنے ہے، سینکڑوں مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم کچھ بھی ہوں اس زمین پر، اللہ تبارک و تعالی کی جو دین ہے، اس کی جو شریعت ہے، ہماری جان سے زیادہ قیمت اس دین کی، اس شریعت کی ہے۔ ہم اس پر عمل کریں گے۔ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے بخارا سمرقند کے لوگوں کو، جن کا ایمان کمزور تھا، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے داڑھی چھیل دی، سر سے ٹوپی اتار دیے، نام تک بدل دیا۔ بخارا، امام بخاری جہاں پیدا ہوئے، سمرقند، بڑے فقہاء کرام کی تعداد، کس نے ان پر حملہ کیا تھا؟ ان پر حملہ کرنے والے یہ کمیونسٹ لوگ، انہوں نے کہا کہ اسلام یہیں سے پروان چڑھتا ہے نا، ان مسلمانوں کو پیس دو، کاٹ کر رکھ دو۔ تو وہاں کے جو کمزور مسلمان تھے، انہوں نے اپنا نام بدل لیا، کرسچن بن گئے، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے کہ دیکھو مسلمان کس گھر میں ہے، مسلمان کہاں چھپا ہوا ہے، اس کی مسجدیں شہید کر دو، ان کی داڑھیوں کو ختم کر دو، ان کی مسجد کے مینارے توڑ دو۔ توڑ دیے گئے، کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ 1 سال تک اعلان کیا گیا کہ کسی کو نہیں مارا جائے گا، کوئی نماز پڑھے گا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی اذان دے گا تو اس پر کوئی ٹچ نہیں کرے گا اس کو۔ اب جتنے بھی جس کو مارنا تھا ہم نے مار دیا، اب جتنے بھی مسلمان بچے ہیں جو چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھل کر میدان میں آ کر عبادت کرے۔ کچھ نہیں کیا جائے گا ہم کمیونزم کی طرف سے، کمیونسٹ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، 1 سال کا ٹائم بیتتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کمیونزم کی طرف سے آزادی مل گئی، تو اب مسلمان آہستہ آہستہ مسجد جانے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ داڑھی بڑی کرنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹوپی سر پر رکھنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ کپڑے پہننے لگتے ہیں مشرہ، یعنی ایسی شکل بناتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ 1 سال کا ٹائم گزرا کہ اسی 1 سال کے اندر کمیونزم کے لوگوں نے دیکھا کہ کون کون اس محلے میں نماز پڑھ رہا ہے جو چھپ کر پڑھ رہا تھا۔ ان سب کو بلایا ایک جگہ پر، ایک کشتی میں، ایک سمندر میں بلایا، اور یوں کہا کہ تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، ہم تم کو ماریں گے نہیں، لیکن ایک کام کرو، اس کشتی پہ بیٹھو، جاؤ وہاں پر ایک آئی لینڈ ہے، جزیرے انڈمان نکوبار،
مثال کے طور پر وہاں جا کر رہو، گھر بساؤ، وہیں مسجد بناتے ہیں ہم تمہارے لیے، وہیں پر تمہارا گھر بنا کے دیتے ہیں، وہیں پر تم قرآن پڑھنا، وہیں پر تم حدیث کا درس دینا، وہیں پر تم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا اور شریعت پر عمل کرنا۔ یہاں اب نہیں، 1 سال تک اجازت دے دی، کتنے لوگ ہو گن کر سب کو گنا گیا، تقریباً 400 یا کچھ لوگ تھے جو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جو چھپ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو چھپ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ ان کو گھروں سے نکالنا تھا، پوری کشتی میں سوار کیا ان سب کو۔ وہ کشتی کو سمندر میں لے کر چلتے 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 جب سمندر کے بیچوں بیچ وہ کشتی پہنچتی ہے تو اس کشتی کو وہیں پر ڈبو دیا جاتا ہے، وہ سب کے سب مار دیے جاتے۔ اسی دن ویلنٹائنز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی دن کو کون سی تاریخ آتی ہے؟ شاید فروری کی 14 تاریخ آتی ہے ویلنٹائنز ڈے۔ گرل فرینڈ کو آئی لو یو بول کر گلاب کا پھول پکڑاتے، لیکن نہیں پتا اس دن 400 مسلمانوں کو ڈبویا گیا ہے انگریزوں کے ذریعے، پورے شہر کو، پورے ملک کو ختم کر دیا۔ ایک سازش تھی، لیکن انہوں نے ڈوبنا گوارا کیا، ڈوب گئے، شہید ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی آستھا کو انہوں نے نہیں بدلا۔ ٹکلا ہو گئے، داڑھی کٹا لی، ایک دم بالکل ایسا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمان ہے، لیکن اندر اندر مکمل مسلمان تھے وہ، اندر سے ہمیشہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ تو آج کے زمانے میں اگر یہ لال بجک کی فوج یا کوئی بھی آدمی ہمیں ڈرائے دھمکائے کہ نہیں جناب ایک کام کرو، اب تم اذان نہیں پڑھ سکتے، اب تم مدرسوں میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، تم قرآن نہیں پڑھا سکتے، تو کیا ہم مان جائیں گے؟ نہیں، بھارت کا سمویدھان ہمیں الاؤ کرتا ہے، ہم مدرسہ بھی چلا سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آرٹیکل 25 کہتا ہے، بھارت کے سمویدھان کا، قانون کی کتاب ہے نا، پروپیگیشن آف دا ریلیجن، دھرم کا پرچار کر سکتا ہے کوئی بھی اپنے دھرم کا۔ مکتب ہے، مدرسہ ہے، ہم چلائیں گے، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish an administration on their choice۔ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پورا دیش لال بجکروں کا نہیں ہے، یہ دیش ٹوپی والوں کا بھی ہے، یہ دیش کرتا پہننے والوں کا بھی ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم جتنی محبت قرآن و حدیث سے کرتے ہیں اتنی محبت اپنے ملک کی، اپنے گاؤں کی مٹی سے بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، حالات آئیں گے جب آپ اپنے ایمان کی بات کریں گے، جب آپ اپنے شریعت کی بات کریں گے، جب آپ اپنے ایمان اور آستھا کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے، تو دشمن ہوں گے زمانہ، دشمنی کریں گے، آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ اور سازشیں رچی جائیں گی۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ابھی سب سے زیادہ بنیاد پرست کوئی دھرم ہے تو اسلام ہے، اسی بات کا الزام ہے، یعنی سب سے زیادہ تشدد اسلام میں ہے۔ دنیا والوں یاد رکھنا، جو جو سوال کرتا ہے کہ اسلام تشدد پرست ہے، اسلام بنیاد پرست ہے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنم کب ہوتا ہے؟ ایسے سمے میں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ ایسے وقت میں پیدا ہوتے ہیں جب پورے عرب کے اندر جہالت بالکل زور و شور پر تھی، جہالت کا بازار گرم تھا، سارے لوگ جاہل تھے، سارے لوگ ایک دم ٹھیک جاہل۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، کہ ان پڑھ پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے 571 عیسوی میں، یعنی 1450 سال 90 سال پہلے آپ کا جنم ہوتا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں کہ عرب کے اندر پڑھنے کا رواج نہیں تھا، پوری دنیا میں نہیں تھا کہیں پڑھنے پڑھانے کا رواج،
صرف اپنی مقدس کتاب کو برکتاً لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنی کتاب توریت کو رکھتے تھے گھر پہ. بس توریت کا پڑھنے والا کچھ ہی لوگ ہوتے تھے. ارباب کلیسا ہوتے تھے, کلیسا کے امام ہوتے تھے. جیسے ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں, ویسے ان کے کلیسا کی جو علماء ہیں وہ ہوتے تھے. اس وقت بھی یہودیوں میں تعلیم کا رواج عام نہیں تھا. صرف ان کی مقدس کتاب کو کچھ ہی لوگ پڑھ سکتے تھے. اس کے بعد جو نصرانی تھے, حضرت عیسیٰ کو ماننے والے, ان کے یہاں بھی تعلیم عام نہیں تھی. بلکہ میں ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں, آج ہی میں نے اس کا نام پڑھا ہے.